اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم خواتین و حضرات، میں آپ سب کا میزبان محمد اسد ایوب حاضر خدمت ہوں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات میں، جس کو سجایا ہے جی ایف ایس کے مالکان نے، جی ایف ایس کے آنرز عرفان واحد بھائی نے، محسن واحد بھائی نے، باسط بھائی نے، منصور واحد بھائی نے۔ پوری جی ایف ایس کی ٹیم نے ایک ایسا باغ آباد کیا، اور اس باغ کی خوشبو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اللہ کی آیات قرآنی، قرآن، صاحب قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور روزانہ ہم اس ٹرانسمیشن میں یکم رمضان سے سیکھ رہے ہیں، اپنے بڑوں سے پوچھ رہے ہیں، ان کے ڈومین کے مطابق ان کی گفتگو سے استفادہ کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 27 رمضان المبارک بھی مکمل ہو گیا، 27ویں شب اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمائی۔ آج رمضان المبارک کی 28ویں شب۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا نام ان مغفرت والے بندوں میں شامل کر دے کہ جن کی مغفرت اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں فرمائی ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان اور ہمارا نظام تعلیم۔ نظام تعلیم دیگر ممالک کو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنڈن جاتے ہیں، یو ایس جاتے ہیں، جرمنی جاتے ہیں اور دیگر ممالک میں سفر کرتے ہیں۔ وہ وقت کب آئے گا کہ ہمارے سابق پرائم منسٹر کہتے تھے کہ دیگر ممالک سے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے آئیں گے؟ یہاں پر دینی علوم تو ماشاءاللہ خوب پڑھائے جاتے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے غریب کے لیے تعلیم کچھ اور ہے، مڈل کلاس ہے اس کے لیے کچھ اور ہے، اس سے اوپر ہے اس کے لیے کچھ اور ہے، لیڈ کلاس ہے وہ کچھ اور ہے۔ خود جو حکمرانوں کے بچے ہیں وہ باہر پڑھتے ہیں، حکومت یہاں کرتے ہیں، اور اپنی رعایا کو آپ سرکاری اسکول دیتے ہیں، سرکاری اسکول میں بجٹ پاس ہو رہا ہے اور بس جو ہے ذاتی طور پہ اس کو کھایا جا رہا ہے۔ کتنا کھائیں گے؟ بنی آدم کے لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی اور چیز بھر ہی نہیں سکتی۔ اور انسان ایسا لالچی، جس کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ انسان کے پاس اگر سونے کی وادیاں 2 سونے کی وادیاں ہوں نا، تو پھر یہ خواہش کرے گا کہ میرے پاس تیسری بھی ہو۔ تو یہ ہوس ہماری کب ختم ہوگی؟ ہماری ہرس کب ختم ہوگی؟ ہمارے حکمران کب جاگیں گے؟ یقین کریں ناظرین، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کروڑوں روپے، اربوں روپے کا ہمارا سندھ کی تعلیم کا بجٹ آتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں پورا سال سرکاری اسکولوں میں کوئی تعلیم اور تربیت ہی نہیں ہے۔ اساتذہ جو ایمانداری سے محنت کرتے ہیں، آتے ہیں اپنا وقت دے کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں دے کے چلے آتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کے اوپر، تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ نہیں ہو رہا۔ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ قیامت کے دن آپ رمضان میں وہ کہتے ہیں نا، حرام کمایا، اب فلائٹ پکڑی ہے عمرے کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے آئیں اللہ ہمیں معاف فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے۔ صحابہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حضور فرما رہے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کمانا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا اوڑھنا حرام۔ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا کس کو؟ اللہ رب العزت کو معاذ اللہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس حوالے سے آج بات کریں گے پاکستان اور نظام تعلیم۔ ناظرین، ہم سب کی خوش نصیبی اور میرے لیے بہت کیا کہنا چاہیے، ایک بلیسنگ مومنٹس ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کہ میرے اساتذہ کرام کا یہاں پر پینل موجود ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے انتہائی واجب الاحترام پاکستان کے شعبہ تعلیم کا ایک ایسا نام جن سے ہزاروں طلباء نے تعلیم حاصل کی، اور دنیا بھر میں آپ اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں۔ ہم نے بھی کالج لائف میں آپ سے پڑھا، ابھی بھی آپ سے سیکھتے ہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام جناب سینئر پروفیسر گورنمنٹ جناح کالج نارتھ نازم آباد، پروفیسر بابر شاہ خان صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت عنایت فرمایا۔ دوسرے ہمارے انتہائی واجب الاحترام، یہ بھی میرے ٹیچرز میں ہیں اور ان سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں، آج ہمارے پاس دوسری مرتبہ اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، پروفیسر عمیر احمد خان صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرام۔ الحمدللہ سر ماشاء اللہ آپ کی جو سوٹ ہوتے ہیں نا، میں کوشش کرتا ہوں، وہ نوٹ کر رہا ہوں میں کلر، اور میں رمضان کے بعد وہ سلواؤں گا سارے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، بہت نواز۔ تیسرے ہمارے پینلسٹ، ہمیشہ ہم ان سے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، یکم رمضان سے سن رہے ہیں،
اور اپنے قلوب و اذان کو منور کر رہے ہیں قاری محمد حسین آرئی صاحب. قاری صاحب بہت شکریہ. ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی میں ایک ایسا نام کہ اللہ رب العزت نے جن کو نعت لکھنے کا بھی شرف نصیب فرمایا کہ نعت گو ہیں اس عمر میں، اور ماشاءاللہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوز کے ساتھ نعت شریف پڑھتے ہیں. میری مراد سید معروج علی بھائی سے. معروج بھائی السلام علیکم. بہت شکریہ. قاری صاحب تلاوت کلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اقرا بسم ربک الذی خلق. جب یہ آپ آیات پڑھ رہے تھے تو غار ہرا جو ہے تصور میں آ رہا تھا، اور ہم سب اللہ کا کتنا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں وہاں جانا نصیب کیا. اور قاری صاحب عمرے پہ جانے سے قبل جو ہے نا میری والدہ کی بہت خواہش تھی کہ زندگی میں وہ غار ہرا میں نفل ادا کریں. تو میری والدہ جو ہے نا ہمیشہ کوئی بھی عمرے پہ جاتا تھا جب تک امی نہیں گئی تھی تو امی ہمیشہ پوچھتی تھی کہ آپ غار ہرا گئے تھے، وہاں نفل پڑھ کے آئے تھے. تو وہ بہت اللہ کا شکر ادا کیا کہ جب امی کو دیکھا کہ امی ماشاءاللہ اس مقام پہ غار ہرا میں جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں اور حضور عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت سب کے والدین کو اپنے گھر والوں کے ساتھ حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے، اور بالخصوص مجاجز کے والد صاحب، ہم میں سے جن کے والدین آج اس دنیا میں نہیں، اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائے. موجود ہیں سید معروج علی بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ،
یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ معروج بھائی، سبحان اللہ۔ سر ماشاء اللہ نوجوان نعت خواں، نعت گو شاعر، 100 سے زیادہ کلام سر ماشاء اللہ نوجوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لکھنے کا شرف حاصل کر چکا ہے۔ تو میں یہاں بھی پروگرام سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ علماء کرام سے رابطے میں رہیں، اپنے کلاموں کو علماء کرام سے ان کی اصلاح بھی کروائیں تاکہ وہ منظر عام پہ آئیں اور پوری دنیا کے جو حضور کے ثناخواں حضرات ہیں اس کو پڑھنے کا بھی شرف حاصل کریں۔ معروج بھائی بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، رمضان ہماری شان میں ہم لے رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، لوٹ رہے ہیں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات میں ایک وقفے کے بعد، اور وقفے کے بعد آپ جن سے ہمیشہ بہت پیار کرتے ہیں اور جب وہ کبھی ایبسنٹ ہوتے تو ہمیں میلز بھی آتی ہیں، ہمیں فیس بک پیج پر بھی آپ جی ایف ایس کی ویب سائٹس پہ بھی میسج کرتے ہیں کہ علی امام صاحب کہاں ہیں۔ تو علی امام صاحب اور عدنان حفیظ بھائی بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے، کہیں مت جائے گا، لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، رمضان ہماری شان، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات۔ جی ایف ایس بلڈرز کی جانب سے امت مسلمہ کے لیے یہ رمضان ٹرانسمیشن کا تحفہ، اور ایسے حالات میں میڈیا کے اس وقت میں آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کی بنیاد رکھی ماشاءاللہ سے، کہ جب ہم دیگر چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں
مطلب 8 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے، لیکن جو کانٹینٹ ہوتا ہے اصل جس پر فوکس ہونا چاہیے وہ بمشکل کوئی 15 منٹ 20 منٹ کا ہوتا ہے۔ جی ایف ایس بلڈرز نے ایک ایسی کوشش کی کہ بھلے ہمارے 1 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں آدھا پونا گھنٹہ ہمیں ملے، لیکن ہم سنجیدگی کے ساتھ علماء کرام کے ساتھ پروفیشنلز حضرات کے ساتھ گفتگو کریں اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے کچھ کام کر سکیں، ان کو کچھ بتا سکیں۔ علی بھائی نے ہمیں جوائن کیا، علی بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ عدنان حفیظ بھائی نمائندہ خصوصی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، آپ کا بہت شکریہ۔ سر، پاکستان اور ہمارا نظام تعلیم، امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون، لوور کلاس کے لیے الگ پڑھائی، مڈل کلاس والے بچے کے لیے الگ پڑھائی، لیڈ کلاس کا بچہ برطانیہ میں تعلیم حاصل کرے، کینیڈا میں جا کے تعلیم حاصل کرے، کیسا دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جی یکساں تعلیمی نظام پہ بڑا زور دیا گیا کہ جی پورے پاکستان میں جو ہے ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بالکل سیم رکھا جائے گا، لیکن اس پہ عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک۔ وہی 2 سسٹم آپ کے پاس چل رہے ہیں، میٹرک سسٹم، برٹش سسٹم۔ آپ کا کہنا بالکل صحیح کہ جی غریب کا بچہ وہ میٹرک سسٹم سے پڑھ کے نکلتا ہے، امیر کا بچہ برٹش سسٹم سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ کیا غریب کا بچہ جو میٹرک سسٹم سے پڑھا وہ جینیس نہیں ہو سکتا؟ بالکل۔ 2 سال پہلے ایک اخبار فروش کے بچے نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ماشاءاللہ انٹر کے ایگزام میں، بالکل مگر سپیریارٹی ادھر ہی جا رہی ہے برٹش سسٹم کے اوپر۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ڈفرنس ختم کرنا پڑے گا۔ اور اسلام تو خود مساوات کا حکم دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو اسلامی بالکل۔ جمہوریہ پاکستان میں مساوات، ابھی قاری صاحب نے جو تلاوت کی اس میں پوری تعلیم کا ترجمہ تھا، اقرا بسم ربک، پڑھو لکھو قلم، ٹھیک ہے نا۔ آپ بتائیں کہ اگر آپ یہ ڈفرنس رکھیں گے تو آپ کو وہ اسٹف کیسے ملے گا؟ سیکنڈ، لٹریسی ریٹ پاکستان 62.5% پہ اس وقت لٹریسی، 2.25 کروڑ بچہ اس وقت اس ایجوکیشن سسٹم سے آؤٹ ہے۔ اب وہ بچے کیوں آؤٹ ہیں؟ وہ اس لیے کہ کیریئر کونسلنگ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن کے حساب سے آپ ان کی کونسلنگ کریں، ان کے کیریئر کی کونسلنگ کریں، تو یہ بچہ 2.25 کروڑ نہیں تو 1 کروڑ تو آئے گا اس سسٹم میں۔ وہ اس لیے نہیں آتے کہ ان کو کوئی اپورچونیٹی نہیں ہے، کوئی کونسلنگ کرنے والا نہیں ہے۔ صبح جو ہے وہ جاب پہ لگ جاتے ہیں، 100 روپیز پر ڈے، 200 روپیز پر ڈے پہ وہ بیچارے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی ہماری لائف ہے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ، ایجوکیشن اسٹینڈرڈ، جب تک آپ اس کو میٹ نہیں کریں گے پوری دنیا سے، آپ کے پاس وہ اسٹف آ ہی نہیں سکتا۔ مدارس کے طلبہ بیچارے کس قدر مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ دریوں پہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کیا بتائیں سر۔ تو آپ کو اس کو ایجوکیشن سسٹم کو یکساں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ پورے ورلڈ میں جو سسٹم رائج ہے اس کو، اچھا اس کے لیے پھر آپ کو ٹیچنگ کونسل، ٹیچر کی کونسلنگ کرنی پڑے گی، ٹیچرز کے آپ کو مختلف سیمینارز اور اسکالرشپس، مین تو اسکالرشپس ہے نا، آپ کے پاس اسکالرشپس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ سر ماشاءاللہ 20 سے 25 سال کا عرصہ ہو گیا آپ کو تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئے، کیا پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ لوگوں کے؟ کچھ سیشنز ہوتے ہیں کہ جس میں آپ لوگ کی اعلیٰ سطح کو ٹریننگز ہوتی ہوں، نہ ہونے کے سکھایا جاتا ہو، بتایا جاتا ہو؟ کیونکہ ایک نیا دور سر جدت آتی جا رہی ہے، ڈیجیٹل میڈیا آتا جا رہا ہے، کووڈ-19 آیا، سارا جو پڑھائی کا سسٹم تھا آن لائن کنورٹ ہو گیا۔ کچھ آپ لوگوں کو اساتذہ کو بتایا گیا؟ دیکھیں آن لائن سسٹم ہو گیا، مگر آن لائن سسٹم میں بھی وہی کہ جی جو انٹریکشن آپ کو فیس ٹو فیس ہوگی وہ کبھی بھی آن لائن میں نہیں ہو سکتی۔ آپ بچہ جب تک اسکول میں آئے گا نہیں، جب تک وہ یہ سیکھے گا نہیں کہ مجھے کس طرح سے بیٹھنا ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے، اور سیکنڈلی کنورسیشن، جب فیس ٹو فیس کنورسیشن ہی نہیں ہوگی تو بچہ کیسے اپ گریڈ ہوگا؟ تو تعلیمی نظام کو سب سے پہلے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی اشد ضرورت ہے، ٹھیک۔ اب ایک اس میں چھوٹی سی ایک مثال آپ یہ دیں، 2 بچے ہیں، ایک ہی اسکول سے پڑھتے ہیں، ایک ہی کالج سے پڑھتے ہیں، ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں، دونوں ڈاکٹر بنتے ہیں، ایک 5,000 روپے فیس لے رہا ہے، ایک 250 روپے فیس لے رہا ہے۔
تو بچوں کی ویلیوز کو ایڈ کرنا ہے, بچوں کی ویلیوز کو بڑھانا ہے. دو بچے ایک ہی جگہ سے پڑھ کے نکلتے ہیں, دونوں وکیل بنتے ہیں, ایک 5 لاکھ روپے کیس کے لے رہا ہے, ایک 250 روپے میں اٹیسٹیشن کر رہا ہے. تو یہ ڈفرینس آپ کو ختم کرنا ہے. اس ڈفرینس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. عمیر بھائی سے پوچھیں گے. عمیر بھائی, پروفیسر صاحب, پروفیسر بابر صاحب نے جو بات کی, سسٹم کیسے اپ گریڈ ہوگا؟ 3310 والے موبائل کا دور چلا گیا, اینڈرائڈ, آکٹا کور, پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنالوجی آ گئی ہے, آئی فون کون سا آ گیا کون سا نہیں آ گیا, کہاں تک ہمارا تعلیم نظام اپ گریڈ ہو رہا ہے؟ میں اس سے پہلے کہ آؤں, سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا, آپ کا, جی ایف ایس بلڈر, اتنا خوبصورت انہوں نے محفل سجائی ہے, بہت بہت شکریہ. اور ایک کیٹیگوریکلی میں مذمت کرتا ہوں. دیکھیں, آج ہم تعلیم اور شعور کی بات کر رہے ہیں. جو مدینہ منورہ میں ہوا, میں اور علی بھائی بات کر رہے تھے, اس کی سخت مذمت کرتا ہوں کہ ہمیں پتہ لگتا ہے یہاں ایک پوائنٹ ہمارے سامنے کویسچن مارک آ جاتا ہے کہ ہمیں تعلیم کی اور صحیح تعلیم کی کتنی ضرورت ہے کہ اتنا عالی مقام, اتنی بڑی جگہ اور یہ تمام سب ہونا, یہ ایک کویسچن مارک ہے ہمارے تعلیم نظام پر. اور ہمارے جو لوگ ہیں جو اوورسیز بھی بیٹھے ہوئے, میں ان سے بھی گزارش کروں گا خدا را اس طرح کی کوئی چیز نہ کریں. ہم یہاں پر اپنے نبی کے نائب ہیں, انہیں ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہاں آتے. خدا را اس کو, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ میں صراط مستقیم پر چلائے, ہدایت دے ہمیں. کمنگ ٹو دی پوائنٹ, ایاک نعبد و ایاک نستعین جس سے آپ پرائم منسٹر صاحب شروع ہوتے تھے, جی کاش اس کی آپ تلقین اپنے کارکنوں کو بھی کرتے. پہلے آپ ان کو سمجھاتے. معذرت کے ساتھ آپ وزیر اعظم تھے, لیکن آپ نے ہی کبھی قوم سے تمیز سے بات نہیں کی. ہمیشہ آپ لڑتے رہے, جھگڑتے رہے, میں یہ کر دوں گا. آپ وزیر اعظم کم بدماش زیادہ لگتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیں, انسان ہمیشہ زندگی میں سیکھتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے بڑوں سے اپنے علماء سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی عمر بھائی. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں, سب سے بڑی جو چیز ہے وہ جو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ دیر از اے گریٹ ڈفرنس بٹوین ایجوکیشن اینڈ نالج. یعنی علم اور تعلیم میں بہت فرق ہے. ہم 1947 سے اپ ٹو ناؤ ایک ہی چیز کی رٹ لگا کر بیٹھے ہوئے, تعلیم. بھائی ہمیں نالج کی طرف آنا ہے, نمبر 1. ہم نے بچوں کو کہنا that you have to get the knowledge at first. اب جب آپ تعلیم کی طرف آتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایک میکنزم سیٹ کرتے ہیں کہ وہ کون سے نارمس ہوں گے, وہ کون سے پرنسپلس ہوں گے جن پر آپ ان کو آگے لے کے چلے جائیں گے. اور اس کے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا انفراسٹرکچر. بچہ جب آتا ہے تو اسکول جو ہے نا وہ بھوت بنگلہ لگا رہا ہوتا ہے اس کو. یار آپ کا جو اسکول ہے جہاں پر آپ بچے کی اسکولنگ کریں وہ ایسا تو فرینڈلی ہو کہ جب وہ آئے تو وہاں پر بیٹھ کر اچھا محسوس کرے. اب جو وہ آ گیا تو اسے پڑھانے والے کون ہیں؟ اساتذہ. میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ایکس وائی زیڈ لوگ جو ہے نا رسپانسبل ہیں. میں کہتا ہوں دا ٹیچر از دی اونلی رسپانسبل فار دی انٹائر نیشن. ٹیچر نے پڑھانا چھوڑ دیا ہے. ٹیچر اب اس طرح پڑھاتا نہیں. میں اپنے استاد محترم پروفیسر مختار احمد سمر, طلبہ بھی تو نہیں آ رہے. نہیں, یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹیچر کا جو کام ہے اسد, وہ یہی ہے کہ جو ٹیڑے میڑے یہ انہی کی تو مولڈنگ کرنی ہے. بالکل صحیح, انہی کو تو ٹھیک کرنا ہے. بھائی دیکھیں A1 ہوا, A+ والا ہوا, وہ تو بھائی دوڑے گا. ہمیں بیسیکلی اس بچے کو پکڑنا ہے, اس بچے کو ایجوکیٹ کرنا ہے جو رینگ رہا ہے. اور ہمارا ٹارگٹ وہ بچہ ہے جس کی والدہ اسد بھائی کپڑے سیتی ہیں, اللہ, اس کے والد ٹھیلا چلاتے ہیں. اصل میں وہ بچے بہت دور, ایسا سر ذکر کیا کہ کافی بچہ تو اسکول سے آؤٹ ہے. اب جب آپ جو بندہ یعنی جو ٹیچر جو ہے وہ اگر کلاس کے اندر جاتا ہے اور وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہوا, جس کو ہم پروفیشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں اسی کی, تو وہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ دیکھیں اگر میں اپنے ہی سبجیکٹ سے لوں, جو معمولی سبجیکٹ میں پڑھاتا ہوں, دیکھ اسپیکنگ انگلش از ون تھنگ اینڈ ٹیچنگ از اندر تھنگ. دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. لیکن بھائی آپ جو ہے کسی بھی چیز کو پڑھا رہے ہوں تو اس کی میتھڈالوجی آپ کو پتا ہونی چاہیے نا. آپ نظام کا حصہ بن رہے ہیں اور آپ ایکسیڈنٹلی بھی اگر اس کے اندر آ گئے ہیں تو خدا را کچھ ٹریننگز حاصل کر لیا کریں, کچھ ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں وہاں چلے جایا کریں. اور وہ جو ورک پلیس آپ کی ہے, آپ اس ورک پلیس کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں. وی آر مسنگ ان دا کوآرڈینیشن, اساتذہ کوآرڈینیشن. یہ ہے دیکھیں نا, سرکار میں تو ہماری سندھ سرکار میں تو اپائنٹمنٹس ہو جاتے ہیں, کبھی ان اساتذہ نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہوتی, میٹر آن ہو گیا, آپ کا سرکاری کھاتا آن ہے, سائن کی سفارش ہے, آپ کا میٹر آن چل رہا ہے, اور بات یہ ہے کہ اس بعد تنخواہ آپ کی پہنچ جاتی ہے. اور جب ان اساتذہ سے وہ مائک لے کر جرنلسٹ جاتے ہیں کہ بھائی اسکول کی اسپیلنگ سنا دیں, تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں آتی ہے, ہمیں تو بس وہ تنخواہ آتی ہے. شاعر نے کہا کہ خواہش سے نہیں گلتے پھر جھولی میں, وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا,
اندھیروں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا۔ آپ یقین مانیں جناح گورنمنٹ کالج میں ہم لوگ جب ہوتے ہیں تو آئی مائی سیلف پرچیز اے لیپ ٹاپ، ٹھیک ہے، میں نے اسکرین خریدی، میں نے پروجیکٹر خریدا، میں نے اپنا جو ہے وہ چینجر خریدا، اینڈ آئی اسٹارٹیڈ، بلیو می اور ناٹ، میں نے کریئر کاؤنسلنگ وہاں پہ اسٹارٹ کر دی کہ یار مجھے جو تنخواہ دے رہی ہے سرکار، مجھے جو پیسے مل رہے ہیں ایٹ لیسٹ میں اس کا حق تو ادا کروں کسی طریقے سے۔ اگر میں 10 لوگوں کو بھی تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو دے کین بلڈ ہنڈریڈس۔ تو آپ نے انیشیٹ لینا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے بھائی جان، ہر چیز کو آپ مینٹین کر لیں۔ یہ کہ آپ کی جو انٹرنل جو فیلنگس ہیں وہ رب کریم دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ کوئی اچھا انیشیٹ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اٹس آل اباؤٹ فیتھ۔ تھینک یو سر، انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے۔ عدنان بھی دیکھیں کتنے نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جب انسان اپنے بڑوں میں بیٹھتا ہے تو انسان کا ذہن کھلتا ہے، نئی نئی راہیں ملتی ہیں انسان کو۔ ناظرین، رمضان ہماری شان میں لوٹ رہے ہیں، مختصر سے وقفے کے بعد کہیں مت جائے گا۔ ابھی علی امام بھائی کی تو مختصر اور پورا سر گفتگو بھی باقی ہے، جس کے لیے تو ہم خود انتظار کرتے ہیں کہ وہ آج لے کر کے آئیں۔ مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، رمضان ہماری شان، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات۔ ناظرین، یہاں پر الحمدللہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ پاکستان کی ایک بہت عظیم عہدے پر عظیم شخصیت، بہت پیار کرنے والی شخصیت، اللہ رب العزت نے دین و دنیا کے علوم سے نوازا۔ آپ کے والد ماشاءاللہ 1976 میں میتھمیٹکس کے پی ایچ ڈی تھے، ماشاءاللہ پاکستان میں آئے اور جامعات میں پڑھایا۔ آج ان کے اولادیں تناور درخت بن کے پورے پاکستان کو روشن کر رہی ہیں، اپنے علم سے مستفیض کر رہی ہیں۔ پاکستان ایف بی آر کے چیف کمشنر اور کراچی روٹری کلب کے گورنر جناب ڈاکٹر سید آفتاب امام صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب مزاج گرامی بخیر سر؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سر آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے عنایت فرمایا، اور میں تمام ویورز کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر آفتاب امام صاحب کو ہمیں پروگرام میں جوائن کرنا تھا، لیکن آج انہوں نے ایک ایسا ریزن بتایا کہ اس میں تو ہم نے آپ سے دعاؤں کی درخواست کی کہ ماشاءاللہ آپ کل جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے پاکستان سے مدینہ منورہ روانہ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا اللہ سفر آسان فرمائے۔ پاکستان اور ہمارا نظام تعلیم، ڈاکٹر صاحب آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ارشاد۔ جی، ہمارا تعلیمی نظام سچ بات تو یہ ہے کہ بہت ناقص ہے، اور تعلیم کے ساتھ تربیت کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ خاص طور پہ ہماری جو تربیت اسلامی تربیت ہے اس پر ہم نے توجہ بالکل نہیں دی ہوئی ہے۔ ہمارے اسکول چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہو یا گورنمنٹ اسکول ہو یا مدرسے ہو، رب تعالیٰ کا پیغام جو اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک قرآن شریف ہے، دوسرا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دونوں ہی پراپر طریقے سے نہیں پڑھائے جا رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کلاس 6-7 تک اور مدارس میں بھی قرآن شریف ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھایا جائے، قرآن کا پورا دورہ کیا جائے۔ ناظرہ صرف ناظرہ تو پڑھانا نہیں چاہیے، ناظرہ ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری ان کو بتانا چاہیے، تاکہ بچے انسپائر ہوں اور ہمارے سارے معاشرے کو، اپنے گھر کو اور بالکل ٹھیک کر لیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اور ہماری تعلیم میں اس چیز کی بہت کمی ہے کہ ہم بچوں کو گھر میں ناظرہ تو پڑھاتے ہیں، ترجمے کے بغیر، تشریح کے بغیر، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے، گھر میں بھی اور اسکولوں میں بھی، مدارس میں بھی۔ اس کی بہت کمی ہے، اور ہمیں چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرہ کو اچھا فلاحی صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ دونوں باتیں کرنی پڑیں گی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کی 2 صورتیں ہیں کہ سائنس صورت اور کتابی صورت، دونوں بچیوں کو ہمیں دینا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ملک عظیم ملک بن جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ تمام چیزیں آپ نے بالکل بتائی، ہم تو واقف ہیں الحمدللہ جس طریقے سے آپ اپنے عہدے پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، آپ تو ڈگنیٹی کے ساتھ خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان کے وزیر اعظم اور وزراء کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو کہاں کمی دیکھتے ہیں؟ کن کا انٹرسٹ نہیں ہے ملک کا نظام سیدھا کرنے میں اور یہ تمام معاملات کو بہتر کرنے میں؟ کیا ہمارے دیگر وزراء اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں؟ اچھا سوال کیا ہے۔ یہ ذمہ داری صرف حکومت کی اور وزارت کی اور پرائم منسٹر کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بے شک۔ سب سے پہلے ذمہ داری ہے والدین کی، اس کے بعد ساتھ
کے ساتھ ساتھ ذمہ داری ہے ہمارے جو علماء کرام ہیں تمام مکتبہ فکر کے، نو ڈاؤٹ، وہ اکثر بہت ساری چیزوں پہ چینج کرنے کے لیے آج وہ بالکل، لیکن کبھی وہ اس بات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، متحد ہوئے ہیں کہ جی اللہ کا جو پیغام ہے قرآن کی صورت میں اور اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ مدارس میں اور سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں پڑھایا جائے۔ یہ اس میں آپ یہ نہیں کریں حکومت کا قصور نہیں ہے، پورے معاشرے کا قصور ہے، والدین کا، ہمارے دادی نانی کا اور ہمارے اساتذہ کا اور ہمارے جو دینی عالم دین ہے، مفتیان ہیں، ہم سب اس میں قصوروار ہیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس میں دو اگر شارٹیج کریں تو علماء دین اور والدین ان کی ذمہ داری پہلے آتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے یہ رمضان ٹرانسمیشن کا جو ایک باغ آباد کیا، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اچھا کام کرے جی ایف ایس بلڈرز، اور غالباً یہ پہلا پروگرام ہے جو اس طرح کا انہوں نے اسپانسر کیا ہے، اور یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت دے، بہت ترقی دے کہ اور وہ اس طرح کے بہت سارے پروگرام اسپانسر کریں، اور جتنی ان کی تعریف کی جائے کم ہے، اور اس طرح باقی لوگوں کو بھی سامنے آنا چاہیے تاکہ اچھی بات لوگوں تک پہنچے۔ سر، میں نے رابطہ کیا تھا ہمارے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے آنر عرفان واحد صاحب سے بھی، انہوں نے بھی آپ کو بہت سلام اور بہت دعاؤں کی درخواست کی ہے، اور آج آپ نے ہمیں جوائن کیا، انہوں نے آپ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ سر جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ۔ محسن واحد صاحب کی جانب سے، جی ایف ایس کی جانب سے، سب کی جانب سے، رمضان ہماری شان کی جانب سے، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا سفر آسان فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ہم سب کا سلام اور دعائیں بھی پیش فرمائیے۔ ضرور انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ علی بھائی، بہت ایک اچھی طرف اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب نے، ریاست کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن والدین پر ایک بھاری ذمہ داری ہے، علماء کرام پر، ہر مسلک کے علماء کرام سب کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کریں۔ ڈاکٹر صاحب کی بات کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اسد بھائی بہت شکریہ، اور ہمارے انتہائی محترم دونوں اساتذہ کرام یہاں پہ موجود، ساری باتیں تقریباً ہو چکی ہیں، جو جڑ ہے نا، جڑ ڈسکس ہو گئی الحمدللہ، تو میں تو اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، میں صرف جو اپنا ڈومین میں نے چیزیں دیکھی، اور ایک جو واحد چیز جو وہاں پہ بھی دیکھی اور اوور آل جو دیکھ رہا ہوں وہ ہے کہ نظام تعلیم، تو جو اس میں ایک لفظ ہے نا نظام، وہ میں نے یقین جانے کبھی بھی شروع سے نہیں دیکھا، سنتا تو آیا ہوں کہ یہ نظام الاوقات، نظام تعلیم، یہ نظام کوئی شخص تو ہوگا، لیکن نظام جو پراپر ہے وہ مجھے آج تک نظر نہیں آیا کہ وہ کہاں ہوتا ہے۔ بہت اعلیٰ ہے۔ اچھا، اب نظام جو ہے جب چینلز آنا شروع ہوئے تو ہمارے یہاں ایک فریم ورک ہوتا ہے جو کریٹ کیا جاتا ہے، جو ابھی سر نے بھی اس تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، وہ فریم ورک اسد بھائی کہیں نظر نہیں آیا۔ چینلز بننے شروع ہوئے اور ایسے بنتے چلے جائے جیسے پسماندہ علاقوں میں بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، بہت جلدی وہاں پہ بیچاروں کو نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں ہماری احساس ذمہ داری اور شعور ہمارا دیکھیں کہ ہم لوگ اس فریم ورک میں اتنے نااہل ہیں کہ آج ہم جو ہیں ہماری ہاں اولاد جب پیدا ہونے والی ہوتی ہے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، کچھ نہیں سوچتے۔ آپ یقین کریں عدنان بھائی، ایسے پیشنٹس میں نے ایسے والدین کو دیکھا جن کی اولاد ہو گئی، میں نے پوچھا نام، کہہ رہے ابھی سوچ رہے ہیں حضرت، ابھی سوچ رہے ہیں۔ یار 9 مہینے ملے آپ کو، اس سے پہلے اب آپ سوچ رہے ہیں، تو اچھا یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے، لیکن سر یہ ہر فیز آف لائف میں ہے۔ چینل بن گیا، 20 سال کا ہو گیا چینل، والدین بعد میں آ رہے ہیں، کون؟ پیمرا والدین۔ سر ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا پیمرا کہاں تھا۔ اب جب بچہ 20 برس کا ہو گیا تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ علی امام صاحب آپ یہ نہیں کریں گے۔ علی امام صاحب کہہ رہے ہیں میں تو اب اس ایج سے نکل گیا، سیکھنے والی، آپ کو پہلے آنا چاہیے۔ اب ابو آپ کہاں تھے؟ تو وہ پیمرا بات، تو کہنے کا مقصد یہ انفارچونیٹلی کہ یہ بیچارے ہمارے اساتذہ کرام یہ کس طرح کے انوائرمنٹ میں پڑھا رہے ہیں۔ میں خود میڈیا سائنسز کو مختلف جگہوں پہ جا کے پڑھاتا ہوں اور مجھے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ والدین جو ہیں وہ اپنی حلال کی کمائی سے ہزاروں لاکھوں روپے یونیورسٹیز اور کالجز میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور جو کریکولم ہے نا وہ بیسیکلی ہریکولم ہو گیا آج کل، ہر چیز ہری کے اندر ہے، وہ جلدی جو ہے نا بس بچوں کو وہ پڑھایا جاتا ہے اور ان کو ٹھوسا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہضم نہیں ہوتا، وہ قے کر دیتا ہے، بچہ قے کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں رزلٹ نظر نہیں آ رہا۔ ہم آج اس کمرے میں بھی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، آفتاب امام صاحب نے بات کی، ہمارے دونوں، لیکن یہ وہی والی بات ہے نا کہ بات کب تک چلتی رہے گی؟ یہ تو گراس روٹ لیول سے فرام دا ڈے ون، ایک والد جو آج بچے ہیں وہ کل کو والدین بنیں گے نا، تو آپ سوچ لیں وہ کیسے والدین بن کے نکلیں گے۔
سر آپ کے دل میں کیا کوڑن ہے اس حوالے سے؟ آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا بہتری ہونی چاہیے اپنی ذات میں، ریاست سے، والدین میں، علماء میں؟ مختصر سا کچھ ارشاد فرمائیں۔ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر آفتاب امام صاحب نے فرمایا، بیسیکلی اسد یہ ایک ٹرائی اینگل ہے۔ دیکھیں اس ٹرائی اینگل میں پیرنٹس، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ، ان تینوں کو جو ہے آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا۔ اگر پیرنٹ چاہیں کہ جی ساری ذمہ داری ٹیچر کی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ٹیچر چاہے کہ جی ساری ذمہ داری پیرنٹس کی ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور پیرنٹ اور ٹیچر چاہیں کہ اس بچے کے اوپر یہ چیزیں ٹھوسنی ہے اور اسی کی ذمہ داری ہے، اسی کو ہی پاس کرنا ہے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ کوآرڈینیشن نہیں ہوگی آپ کی، جب تک اس طرح سے کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے، ہم بہتر اسٹف نکال ہی نہیں سکتے۔ اچھا، جہاں یہ کوآرڈینیشن ہے پیرنٹ، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی، وہ بچہ بہترین قابل ڈاکٹر سب بن کے نکلتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، وہ باہر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہاں پہ مایوسی نظر آتی ہے، اپورچونیٹی نہیں ہے، اور آپ کھانے والے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو آگے آنے نہیں دے رہے۔ اچھا، اب آپ پتہ ہے آپ کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے نا سر؟ بالکل، وہ آپ جو ہیں دیکھیں، بچہ اگر یو ایس ایم ایل ای میں پاس ہو گیا ہے، ایف آر سی ایس کا ایگزام دے کے پاس ہو گیا، وہ یہاں رکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو وہ اپورچونیٹی مل ہی نہیں رہی ہے۔ یہاں تو سورس پہ سارا کام ہو رہا ہے نا، ڈائریکٹر آپ کا ہاسپٹل کا وہ لگ رہا ہے کہ جو اس سے پریشان ہوں، یہاں کیا ہو سکتا ہے، تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن کے لیے جانا ہے، پہلے سے فون، لائسنس بنوانے جانا ہے پہلے سے فون، میڈیکل جانا ہے وہاں پہلے سے فون، مطلب یہاں تو فون پہ تعلقات پہ معاملہ چل رہے ہیں سارا اچھا، اب وہ اسٹف جو ہے اسد، وہ سارا کا سارا اٹھ کے آپ کا باہر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ باہر جا کے اپنے تعلیمی جوہر، اپنی ایم بی بی ایس ڈگری کو ریکگنائزڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ بھی دیکھیں، ایک وہ سرجن آئے تھے، لاہور میں آئے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہاسپٹل کھولا، اور اس میں جو ہے انہوں نے وہاں 60 لاکھ روپیز کی تنخواہ چھوڑ کے آئے تھے، مگر ان کو اتنا پریشان کیا گیا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے واپس چلے گئے۔ عمیر بھائی، آپ سے مزید بات کریں گے، اس سے پہلے تمام گفتگو عدنان حفیظ بھائی نے سن لی۔ پاکستانی عوام کتنی ستائی ہوئی ہے، کتنی غربت ہے، مالی پریشانیاں، تنخواہیں اداروں سے نہ ملنا، اور ساری چیزوں کے بعد اب انسان رخ کر رہا ہے جی ایف ایس والوں کے پاس۔ بھائی کوئی پلاٹ دلوا دو، کوئی سستا پلاٹ دلوا دو، بچی کی شادی ہونے والی ہے، بیٹا بڑا ہو گیا ہے، بزرگی میں آ گئے ہم، کوئی ایک پلاٹ تو ہو جائے، اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسا پلاٹ چھوڑ جائیں جو ان کے لیے آگے جی ایف ایس انہیں ہوپ دے رہا ہے۔ جی ایف ایس، عدنان حفیظ بھائی، ساری امیدیں آپ کے ادارے سے، ہمارے ادارے سے، کیا بتانا چاہیں گے عوام کو سر؟ اسد بھائی، ابھی آپ لوگوں نے بات کی، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے علی بھائی ہماری طرف، وہ کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہم کرتے ہیں بعد میں، مطلب لوگوں نے پریکٹس بنا لی ہے کہ بعد میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، آپ پہلے جمع کراتے جائیں۔ بالکل، جی ایف ایس کی اسٹریٹجی ٹوٹل ڈفرینٹ ہے۔ اسد بھائی دیکھے ہوئے، ہم پہلے ڈیولپ کر رہے ہیں، سوسائٹیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم نکل رہے ہیں باہر۔ بالکل، ٹھیک ہے، کوئی چیز میپ پہ نہیں ہے، کچھ نہیں، مطلب لوگ کیا کرتے ہیں، آج ہم اپنی سوسائٹی میں روڈ بنا رہے ہیں، سیوریج کا کام کر رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کو کرنی ہے، ہمارے پاس ایسا نہیں، ہم کر کے دے رہے ہیں، ہم ڈیولپ کرنے کے بعد آپ کو بلا رہے ہیں، آئیے اپنی جگہ سلیکٹ کریں۔ ملی ٹاؤن سب سے بڑی اگزامپل ہے، 1 2 اب 7 پر ہم آ چکے ہیں ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ آپ کے پاس ہم پلاٹس وہاں بیچ چکے ہیں، اپارٹمنٹس بیچ چکے ہیں، اب انویسٹر کے لیے کام لائے ہیں، فروٹفل انویسٹمنٹ کریں، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کریں، گیٹ دی۔ سر کہاں پر اپارچونیٹیز ہیں انویسٹرز کے لیے؟ ہمارے انویسٹرز بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ اسد بھائی ہمارے پاس اپارچونیٹی ملی ٹاؤن، سرجانی، جی ایف ایس کا کوئی بھی پروجیکٹ ہے، جی ہاں، کوئی بھی پروجیکٹ ہے، ایک بھی آپ کے پاس، آپ آئیے، آپ انویسٹ کریں اور فروٹفل انویسٹمنٹ کریں، لانگ ٹرم بھی، شارٹ ٹرم بیسس پر بھی، وٹ ایور کنوینئنٹ، وٹ ایور ڈیزائرڈ بائی یو۔ اچھا علی بھائی، عام عوام جو ہے نا، جب یہ نسلہ ٹاور کا ایک واقعہ ہوا، اب لوگ ڈر گئے ہیں کہ ایس بی سی اے سے منظور شدہ، اداروں سے منظور شدہ چیز کو بھی انسان خرید کر ادارے آ جاتے ہیں اور گرانے کے لیے۔ تو اس حوالے سے ایک بہت اچھی سامنے آئی بات کہ جی ایف ایس جو ہے پہلے وہ پوری زمین کو خریدتا ہے، وہ اپنی ملکیت میں لیتا ہے، اس کے بعد اپنے پروجیکٹس بناتا ہے، تو تمام معاملات بہت سیکیور ہیں۔ اور اسد بھائی، جی ایف ایس نے ہی وہ پورٹل ریکویسٹ کر کے گورنمنٹ آف پاکستان سے پورٹل بنوایا ہے، ماشاءاللہ، جس میں آپ کے پاس ابھی یہ حلال ہو گیا، یہ حرام ہو گیا، یہ تمیز آ گئی۔ اور ویب سائٹ کے بارے میں بتا دیں۔ بالکل بالکل، ویب سائٹ www.gfs.com.pk ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک پرٹیکولر پورٹل ہے جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے لیے پروجیکٹ ہے، یہ حلال ہے،
اور یہ نہیں. سر بہت اور یہ ڈسکاؤنٹ کارڈ بھی اب ایکسٹینڈ ہو گیا ماشاء اللہ. ڈسکاؤنٹ کارڈ بھی جا رہا ہے سر آپ کے لیے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے چھوٹا سا تحفہ. اور یہ واؤچر جب آپ لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 15% ڈسکاؤنٹ ملے گا جی ایف ایس کے حوالے سے خصوصی. سر ایک تحفہ یہ آپ کے لیے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے. سر آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. عمیر بھائی ایک آخری بات جو میسج دینا چاہیں پاکستان اور نظام تعلیم. اسد بھائی, آئی ہیو اے ریشنل بلیف فار دس نیشن. میرا ایک ریشنل بلیف ہے اس نیشن کے لیے. بڑا پوٹینشل ہے ان بچوں کو, اس قوم کو اور اس میں رہنے والوں کو. صرف سمت کا تعین نہیں ہے, آپ انہیں سمت کا تعین کرا دیں, آپ انہیں سمت, ان کی سمت کو درست کر دیں. اینڈ آئی بلیو اللہ تعالیٰ کی جو ذات مبارکہ ہے نا وہ ایسے راستے بنائے گی اور یہ نیشن ون ڈے ول کانکر دا ورلڈ انشاءاللہ. اور اسی کو انشاءاللہ ہم درود پاک پر اختتام کرتے ہیں, پروگرام کو مکمل کرتے ہیں. آپ سب مجھے اجازت دیں, زندگی نے وفا کی تو کل آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے, بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.